بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم پھر حاضر ہیں پروگرام سوال جواب کے سلسلے میں۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالرحمن، میرے ساتھ موجود ہے مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب۔ آئیے مفتی صاحب سے چند ضروری شرعی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، ہم الحمدللہ ایمان والے تو ہیں، مگر ایمان والے ہونے کے باوجود ہمیں ایمان کا نور نہیں میسر ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم کر کے ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور حاصل کر سکتے ہیں؟ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اہل ایمان ہر دور کے اندر تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے بالخصوص صحابہ کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام کی ذمہ داری لگائی۔ جب وہ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو لوگ اسلام کی طرف مائل تھے۔ آج اس پرفتن معاشرے کے اندر تبلیغ کا سلسلہ بھی جہاں تک ختم ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ جس حد تک ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگ دنیا کی طرف مائل ہو گئے، لوگ حرام کی طرف مائل ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی، اسی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، اور آسان بھی ہے اگر اس پر کوئی عمل کرے۔ تینوں چیزوں پر عمل کوئی کر لے گا تو اللہ پاک اس کو قلبی طور پہ ایمان کا نور بھی عطا فرمائے گا اور سکون اطمینان بھی عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان کی حلاوت، مٹھاس آ جائے، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کرے، تیسرے نمبر پر کوئی نہیں۔ اللہ اس کے رسول سے بس پیار ہو، محبت ہو، اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر اسی بات پر غور کیا جائے تو آج کل اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن کامل ایمان نہیں، کامل محبت نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا کے اندر کسی اور سے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت کرنی بھی پڑے نا، تو اس کے اندر یہی بات ہو کہ میں فلاں بندے سے محبت اس لیے کر رہا ہوں یا فلاں بندے سے نفرت اس لیے کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس سے محبت کروں، دین پر چلنے والا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، ولیوں میں شامل ہے اور دین سے محبت کرتا ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس لیے اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ دین سے نفرت کرتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ بندے کو کفر اتنا ناپسند ہو جتنا آگ بندہ ناپسند سمجھتا ہے آگ کو، کیونکہ آگ کے قریب بندہ کھڑا ہو تو بندہ کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، یہ آگ ہے، آگ کے بالکل قریب جانا پسند نہیں سمجھتا، کیونکہ آگ کے اوپر چلا جائے گا، کپڑے کو آگ لگ جائے گی، جسم کو آگ لگ جائے گی، انسان آگ سے دور دور رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کفر سے اسی طرح بندہ بچ کر رہے، دور رہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو آسان بھی ہے عمل کرنا کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، کسی سے محبت کرنی بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، کفر سے نفرت کریں جس طرح آگ سے بندہ نفرت کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنا لیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ قلب کو جو زنگ لگا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو مٹا دے گا اور اسلام کی محبت آ جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔